2023 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 10 ججز نے پریکٹیچر کے خلاف درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے اسے آئین کے مطابق قرار دیا۔ اب 11 ماہ میں کون سے ایسے حالات ہیں جس کے باعث اس قانون میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے اور ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کہ جس آدمی نے یہ قانون پیش کیا ہوگا اس نے وجوہات کا بھی اعلان کیا ہوگا پارلیمنٹ پہ، وہ وجوہات میرے سامنے نہیں ہیں تو میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہر چیز جو پیش کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں اس کی ریزننگ دی جاتی ہے کہ یہ ریزن کیا ہے، ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ منیب صاحب کو بلایا جائے اور ان کو بٹھایا جائے، تو پھر آئین اپنی مرضی کا آئین بنا لیں کوئی۔ جو یا تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ غیر آئینی ہے، جس طرح آپ نے درخواست دے دی ہے، درخواست کا انتظار کریں جی کہ درخواست میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس قسم کی شرائط لگانا کہ اے کو یا بی کو یا سی کو بلا کے اجلاس میں بلایا جائے، تو یہ آپ کے خاندانی مسائل نہیں ہیں، یہ ایک جمہوری معاملات ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا آرڈیننس، کیونکہ اجلاس ختم ہوا تھا، اس کے فوراً بعد آرڈیننس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات بہت مرتبہ پاکستان کے میں زیر بحث آئی ہے کہ آرڈیننس کب جاری کیا جائے، کیا آرڈیننس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں۔ بالکل لیگل بات ہے، آپ یہ کریں، لیکن یہ شرائط مت رکھیں کہ اس کو بلایا جائے تو پھر ہم بات کریں گے، نہ بلایا جائے تو اس کو بات نہیں کریں گے۔ یہ غلط ہے۔ یہ میرے دوست کا کہنا صحیح ہے کہ یہ بھی جگاڑ ہے، ان کو کوئی اور طریقہ نہیں مل رہا معاملات کو خراب کرنے کا، تو یہ بھی جگاڑ ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے ملک میں جلوس نکالے جائیں گے، جلسے کیے جائیں گے، مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو لایا جائے، جانتے ہوئے کہ اس کو 1 تاریخ کو آنا ہے۔ جی ذاتی مفادات ہیں، یہ سب کھیل رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ کل ایک ججمنٹ آتی ہے، اس ججمنٹ میں اپنے ہی 2 دوستوں کے بارے میں جن لفظوں کا چناؤ کیا گیا، کیا خوب چناؤ کیا گیا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصول ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ایک جھگڑا جو ہے اب ذاتی نوعیت کا بن گیا ہے، ادارہ کے اندر بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سوال آپ کا ہے کہ پریکٹس اور پروسیجر قانون بنانے والی حکومت، مطلب آپ کا یہ لفظ بھی دیکھیں نا کیا خوبصورت ہے، بنانے والی حکومت۔ آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ وہ حکومت ختم ہو گئی ہے، حالانکہ وہ حکومت ختم نہیں ہوئی، حکومت موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ 2024 اپنے ہی بنائے گئے قانون میں ترمیمی آرڈیننس لانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ بھائی ترمیمی آرڈیننس آ سکتا ہے، ان کے نزدیک آئینی ہے، آپ کے نزدیک غیر آئینی ہے، بس یہ بات ہے، اور اس کے لیے آپ عدالت میں چلے گئے ہیں۔ لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ اٹ۔ آئین سے دیکھیں، پہلی بات ہمارے ملک میں جو بہت خوفناک کھیل چل رہا ہے، جو پارلیمنٹ ہے وہ جب آئین بنا لیتی ہے تو پارلیمنٹ کا رول اور ہو جاتا ہے، تو پھر آئین سپریم ہے۔ یا تو سوال میں یہ کہا جائے کہ یہ معاملہ غیر آئینی ہے، میں کوئی جج نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، ہم ججمنٹ پاس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ ضرورت پیش کیوں آئی، مطلب یہ میں ججمنٹ پاس کر رہے ہیں نا۔ عدالت میں 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں کیا ہوا، ایک 1 مین شو تھا، اس 1 مین شو کو ختم کر کے کوشش کی کہ 3 آدمی آ جائیں، 3 آدمی میں سے ایک آدمی نے غیر حاضر ہونے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ بہرحال معاملات نے تو آگے چلنا ہے، یہ تو نہیں کیا کہ میں نہیں آتا ایک میٹنگ کے اندر اور ایک گروپ کے اندر تو باقی معاملات بند کر دیے جائیں، روک دیے جائیں، ان پہ عمل نہ کیا جائے، باقی کیسز کو چلایا نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں سوال پوچھوں کہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ کین ڈو اٹ۔ میں نے آپ کو پہلا فکرہ کا جواب دیا کہ ہر قانون میں وجہ بتائی جاتی ہے، اس کے چونکہ وجہ یہ تو صدر نے سگنیچر کیا نا، پارلیمنٹ نے تو پاس نہیں کیا نا۔ دیکھو نا بات، دوست میری بات سنو، صدر کے پاس کوئی سادہ کاغذ نہیں گیا ہوگا، اس کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوگا کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے، تبھی صدر نے کیا ہوگا۔ اس حد تک یہ ڈیبیٹ اس ملک میں درست ہے کہ جو آرڈیننس ہیں وہ جاری نہیں ہونی چاہیے، اسمبلیوں سے کام لینا چاہیے، اس حد تک تو میں مانتا ہوں۔ اور یہ ساری کی ساری جگاڑیں ہیں، اور یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، کسی ایک طرف سے نہیں ہو رہی۔
صحیح، ٹھیک ہے. زیغم صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کرنا غیر جمہوری رویہ ون مین شو ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس تھے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ون مین شو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے قانون میں ترمیم کر کے کیا دوبارہ سے ون مین شو کو ہی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، جو کنوینینٹ ہوتا ہے وہی کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ فروری 2022 سے ستمبر 2023 تک عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور ہر روز ہم جو گفتگو کیا کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ کس طریقے سے وہ بینچ فارمیشن کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی بینچ فارمیشن نے سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم خیال ججز اور غیر ہم خیال ججز. اور جو تمام اہم قانونی معاملات ہوتے تھے جس کا حکومت سے تعلق ہوتا تھا وہ تمام ہم خیال بینچز کے پاس جاتے تھے، اور اکثر ہمیں پتہ بھی ہوتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا، کیونکہ ججز کا پتہ تو فیصلے کا بھی پتہ. اپنے تمام دور میں انہوں نے فل کورٹ کو نہیں بلایا. 184(3) جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے پر وہ کبھی رضامند نہیں ہوئے. اپوزیشن اعتراض اٹھاتی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بار آواز اٹھاتی تھی کہ ان دونوں چیزوں کو خدا کے واسطے ریگولیٹ کرو. اس لیے ریگولیٹ کرو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آدمی کا نام نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ون امنگ ادرز ہوتا ہے. وہ خصوصی اس طرح کے اختیارات نہیں رکھتا جس طرح کے چیف آف دا آرمی اسٹاف رکھتا ہے، جس طرح کے وزیر اعظم رکھتا ہے. اسی طریقے سے 184(3) پر بھی بار کہتی تھی کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوئی کوشش کرو، اور اندر سے بھی آواز اٹھتی تھی. اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس معاملے پر خط لکھ کے اپنے چیف جسٹس کو انہوں نے بائیکاٹ کیا. وہ بینچز میں نہیں بیٹھے، اور پھر آخر کار جب عمر عطا بندیال گئے، اور اس درمیان میں ہمیں پتہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی آیا، یہ حکومت لائی اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے. یہ اپریل 2023 میں ہوا. وہ لا کر انہوں نے کہا کہ اب بینچ کو بنانے کا جو حق ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. لیکن عمر عطا بندیال نہیں مانے، اور جب گئے تو پھر اس پر عمل درآمد شروع ہوا، اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کورٹ کو واپس کیا. اب دیکھیے کیسے یو ٹرن ہے کہ اب اس طریقے کی اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اور آرڈیننس کے ذریعے سے کی گئی ہے، اور بینچ بھی نئے سرے سے بننے شروع ہو گئے. اور اس بینچ کا جو سیدھا مقصد ہے، دیکھیے، کیونکہ ایک وہ خود ہے، ایک سینئر موسٹ جج ان کے بعد ہوتا ہے سینئر پیونی جج، اور تیسرا انہوں نے خود منتخب کرنا ہے. یعنی ایک خود اور ایک ان کا پسندیدہ مل کر اکثریت بنا لے گا اس کمیٹی میں، اور جس طرح وہ چاہیں گے وہ بینچز بنائیں گے. میں نہیں سمجھتا، یا مجھے معلوم نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو کیسے لے کر چلیں گے، لیکن جس چیز کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے آج معاملہ وہیں تک پہنچ گیا ہے. یہ پاکستان کی حکومت جس وقت اپوزیشن میں تھی اس وقت جس چیز کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اور پھر جب حکومت میں تھی اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا تھا، اس وقت جس چیز کا انہوں نے اصولی موقف لیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایسی عدالت چاہیے جس پر سب لوگ اعتبار کریں، ایسے بینچز چاہیے جس پر سب لوگ ٹرسٹ کریں. ہمیں اس وقت کنٹروورشل بینچز نہیں چاہیے، لیکن واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے عدالت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو انتظامیہ کے نیچے لگایا جائے، انتظامیہ کی مرضی کے ماتحت کیا جائے. اور اگر یہ کام قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، کیونکہ سوائے ایک کیس کے ان کے کوئی کنٹروورسیز نہیں ہیں. ان کا اوورال جو رہا ہے، کردار رہا ہے پورے جوڈیشل اس میں، وہ ایک بڑا اچھا کردار رہا ہے. اور اس وقت ہم جہاں آئے ہیں اس پر دوبارہ قاضی صاحب کا میرے خیال میں ان کے حوالے سے اس طرح کے سوالات جو اٹھیں گے، پاکستان کی سپریم کورٹ جس طریقے سے دوبارہ متنازع ہوگی، جس طریقے سے ان کے کیے ہوئے فیصلے متنازع ہو جائیں گے، تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہوگی، اور یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ابصار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آئینی ترمیم پیش نہ کی گورنمنٹ نے، پھر اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز کی ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ٹائمنگ حکومتی نیت پر سوالات اٹھاتی ہے؟
نیت کو تو کوئی پیمانہ نہیں ہے. بعض لوگ نیت جج کر لیتے ہیں, میں نہیں کر سکتا, اور میں اس لیے نیت پہ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. ان ججز کی جن کے ابھی ذکر کیا زیغم صاحب نے بڑے تفصیل سے کہ کس طرح ہم خیال بینچ بن گیا تھا, کس طرح اپنی مرضی کے بینچ بنا کے مرضی کے فیصلے لیتے تھے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا, آپ نیت کی بات کرتی ہیں نا, میں نیت کی نہیں, میں عمل کی بات کرتا ہوں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا, ہم خیال بینچ نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا اور بیٹھے رہے. جتنا عرصہ وہ چیف جسٹس رہے, دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیس نہیں لگایا. یہ عمل تھا ان کا, نیت آپ خود ان سے جج کر لیں. بدعمالی کو چیک کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا, اور امید یہ تھی کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہوا کیا ہوا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنی اس کو بھی استعمال کیا گیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ججز نے. کیا کرے پھر, انتظامیت ہم کہتے ہیں, ہم سچ کیوں نہیں بولتے کہ پارلیمنٹ انتظامیہ نہیں ہے, اور پارلیمنٹ کیوں اتنی گری پڑی ہے. یہ 2-3 ججز 4 ججز مل کے جو مرضی کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ, پھانسی لٹکا دیں, ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں, دوسرے کو تیسرے کو گھر بھیج دیں, چوتھے کو تاحیات نائل کر دیں, تو کسی کی نیت کسی کے اعمال پہ نظر نہیں رکھنی. پارلیمنٹ نے کیوں کر دیا یہ, ٹائمنگ پارلیمنٹ کی ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کریڈٹ پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, سوائے ایک کیس کی, وہ بھی کنٹروورسی بنائی گئی ہے, اس پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے. یہی قاضی فائز عیسیٰ کے فیور کی دلیل ہے, کیوں انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا. کھل کے کہتے ہیں کہ ہم پبلک سینٹیمنٹ کے مطابق فیصلے دیں گے, آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیں گے. ایک ایسی شک آئین کی استعمال کر کے ایسی سیاسی جماعت کو ریلیف دیا ہے جو اپلیکیٹ نہیں ہے, جس پہ ایک اور معزز جج کہہ رہے ہیں یہ آپ نے بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ قائم کر دیا ہے 187 کو اس طریقے سے استعمال کرنے میں. اس سیاسی جماعت کو ریلیف دیا جو باہر کھڑی آئی نہیں ہے ریلیف لینے. تو ایسے ججز کی اعمال کو, میں نیت کی بات پھر نہیں کر رہا, اعمال کو چیک کرنے کے لیے ایک آرڈیننس آیا ہے, جنہوں نے اس کمیٹی کو بھی مس یوز کرنا شروع کر دیا تھا. اس کمیٹی کے باوجود وہاں ایک ایسا ایک الائنس بن گیا جس نے پھر ہم خیال بینچز بنانے شروع کر دیے تاکہ ہم خیال فیصلے آئیں اسی طرح جس طرح عمر عطا بندیال کے دور میں, یہ اس سے پہلے ہو رہا تھا, ثاقب نثار کے دور میں ہو رہا تھا, گلزار کے دور میں ہو رہا تھا, آصف کھوسہ کے دور میں ہو رہا تھا. تو اب وہ روح جو ہے, وہ بدروح جو ہے, اسپرٹ جو ہے اس ایکٹ کی, اس کو بھی تو نافذ کرنا ہے نا کس طریقے سے. تو اس لیے یہ ترمیم آئی ہے. نیت خراب ہوگی تو ہوگی, پارلیمنٹ ہے, ایکٹ ہے, یہ آرڈیننس ہے, ایکٹ بننا ہے, پارلیمنٹ میں جائے گا, پارلیمنٹ سپریم ہے, اٹھا کے باہر پھینک دے گی, یہ پاس کر دے گی, غلط پاس کرے گی, غلط اب یہ جو آرڈیننس کی باتیں ہو رہی ہیں یا جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, فل سٹاپ لگ جائے گا آگے ان فیوچر؟ ہم تو نہیں دیکھیں گے کہ اب کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھیں گے کہ جی پھر سے امینڈمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر سے آرڈیننس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. امینڈمنٹ لانے کی باتیں ہوتی رہیں گی, پارلیمنٹ بنتی اسی لیے. قانون جو ہے یا آئین جو ہے یہ اللہ کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ بدل نہیں سکتی. آئین اور قانون بدلنے کے لیے پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہے, لا میکرز کا مطلب کیا ہے؟ لا میکرز کا مطلب ہے کہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. اس لیے ہر 5 سال بعد نئے نمائندے آتے ہیں. جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے وہ تو یہی ہے نا کہ نئی پود آئے, وہ دیکھے کہ جو لا 5 سال پہلے بنے تھے یا 10 سال پہلے بنے تھے کیا آج کے دور میں وہ ریلیونٹ ہیں یا ان میں امپروومنٹ کرنی چاہیے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے لا میکنگ کا, لا امینڈمنٹ کا. یہ کوئی کاسٹ ان سٹون نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لکھا ہوا کلام نہیں لے کے آئے تختیوں پہ جو بدلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بدلنے کے لیے ہے, آئین بھی اور قانون بھی زمانے کو سوٹ کرنے کے لیے. تو بس یہ تو یہ تو چلتا پانی ہے اور چلتا رہنا چاہیے. سر صاحب آپ ہی کہہ رہے ہیں زمانے کو سوٹ کرنے کے لیے ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیونکہ اپنے مفاد کی خود چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم آ گئے تو ہمارے لیے کیا سوٹ کرتا ہے, ہم نے وہ چیز لے کر آنی ہے. بریک لیتے ہیں.